بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہم خبریں ڈسکس کریں گے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فلاپ جلسہ کس نے کامیاب کروایا، وہ کون تھے۔ وزیر اعظم برطانیہ اور امریکہ کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں، اور آئین کی ترمیم جو 3 دن میں ہو رہی تھی، 4 دن میں، 6 دن میں، اب اس کا کیا ہوگا، اس کی کیا پلاننگ ہے ان کی۔ بلاول بھٹو مزاحی صاحب آج 36 سال کے ہو گئے۔ سب سے زیادہ پوچھے اور جانے والا سوال کہ ان کی شادی کب ہوگی، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، اور چھوٹے بچوں سے موبائل کو کیوں دور کر دیا جائے فوراً، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا۔ مینار پاکستان کی اجازت مانگی تھی، لیکن مویشی منڈی اس کو منتقل کر دیا گیا تھا رنگ روڈ کے پاس۔ بڑی باتیں ہوئیں پہلے جلسے کے بعد کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال اجازت دے دی گئی۔ اجازت کیوں دی، کس نے کرائی، وہ باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں، لیکن آج جلسہ تھا، اور جلسے گاہ میں 6 بجے تک کا ٹائم دیا تھا کہ 3 سے 6 بجے تک آپ یہ جلسہ کریں گے، جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ بہرحال دیا گیا تھا، پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جلسے کا ٹائم اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے عام طور پہ۔ ہم نے پوری زندگی سیاست میں یہی دیکھا ہے کہ یہ کوئی فلم نہیں ہوتی جو اتنے گھنٹے بعد ختم ہو گئی۔ 3 سے 6 کا شو ہے، 6 بجے ہوا ختم۔ اینی وے، جلسے کا نہیں بھر رہی تھی، جس کی سب کو پتہ تھا، فوٹیجز آ رہی تھیں، بہت کم تعداد جلسے میں تھی، اور جلسہ شروع کر دیا گیا تھا، اور ابھی 1 یا 2 ہی خطاب ہوئے تھے 6 بجے کے قریب۔ پولیس پہنچی اور پولیس نے لائٹیں بند کرائیں، اور زبردستی مائک وغیرہ بند کرائے، اور جلسہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک فلاپ جلسہ جو کہ ہونے جا رہا تھا، جس کو ہونے دیا جانا چاہیے تھا سیاسی طور پہ، وہ کون لوگ تھے جس نے اس کو اس طریقے سے بند کرا کے میڈیا میں اس کو کامیاب کرا دیا۔ اب جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت دیکھا جائے آج سے لے کے کل سنڈے رات تک یہی بات ہوتی رہے گی۔ پی ٹی آئی کا جلسہ کس نے بند کرایا، لائٹیں کیوں بند کی، راستے کس نے روکے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہاں پہنچے تھے، کیا کیا رکاوٹیں تھیں، پولیس اہلکاروں کو وائرلیس پہ کیا ہدایت دی گئی، انٹری پوائنٹس کیوں بند کیے گئے، اور یہ جلسہ کہ اتنا ڈسکس ہوگا کہ ایک ناکام جلسہ اس کو میڈیا پہ کامیاب کروا دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کو پاپولر کر رہے ہیں؟ وہ کون سی انتظامیہ ہیں؟ وہ نون لیگ کے کون سے نادان دوست ہیں جو صبح سے شام تک پی ٹی آئی کر کے ان کو آج یہاں لے آئے ہیں کہ ان کو سنبھالنا، ان کو ہینڈل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ایک ایسی جماعت جو کہ 9 مئی کے بعد بالکل ایک طریقے سے ختم ہی ہو گئی تھی، اس کو زندہ کر رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں، اور اس طرح آکسیجن دے رہے ہیں کہ اس وقت وہ ان کے سامنے ایک خوف کی علامت ہو گئی ہے۔ جلسہ تھا، ہر پارٹی کرتی ہے، جلسہ ہونے دینا چاہیے تھا، اور ہو بھی رہا تھا، اور توقع کے مطابق ادھر لوگ بھی بہت کم آئے تھے۔ پھر کیا وجہ رہی، وہ کون تھے، کہ وہ کس کا حکم تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم تو چلے گئے تھے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، امریکہ کے دورے پہ روانہ ہو گئے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 6 بجے انہوں نے کہا کہ جناب جی وقت ختم ہو گیا، جلسے کا معاہدہ 6 بجے تک کا تھا، آپ ختم کریں۔ پولیس افسران کی جانب سے اہلکاروں کو ہدایت دی گئی کہ رنگ روڈ کے تمام انٹری پوائنٹس بند کر دیے جائیں، گاڑیاں جو کھڑی ہیں کیو میں ان کی چابیاں نکال لی گئیں، وائرلیس کے باقاعدہ پیغام دیے گئے، موٹر وے بابو صابر انٹرچینج شاہدہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، عبدالستار ایدھی انٹرچینج بھی بند کر دیا گیا۔ موٹر وے بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب پولیس کار پی ٹی آئی کے جلسے کے اسٹیج پہ پہنچ گئے اور جلسے گاہ خالی کرانا شروع کر دی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گھنٹاپور آخری اطلاعات کے مطابق لاہور میں ان کا قافلہ داخل ہو گیا ہے۔ جلسے سے صرف 1-2 لوگوں نے خطاب کیا، جس میں جو مین تھے وہ بیرسٹر گوہر نے ہی خطاب کیا تھا، وہ کر ہی رہے تھے کہ یہ جلسہ بند کروا دیا گیا۔
پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کئی دفعہ اور میڈیا میں بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ نون لیگ کے چند لوگ ذاتی اس کی بنا پہ اتنا فائدہ دے رہے ہیں، اور انتظامیہ کے کچھ لوگ ہیں جو اندرون خانہ بظاہر تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ہر کارروائی کا فائدہ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے۔ تو یہ نون لیگ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ان کو کہ یہ دیکھیں کہ ان کی آستین میں کون لوگ ہیں اور یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اور جب فیس آپ نہیں کر سکتے اور تو اس طرح پھر اور اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں اس کو پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب نون لیگ کو چاہیے کہ وہ خود جلسے کریں۔ وہ خود کیوں نہیں جلسے کر رہے؟ وہ جلسہ کر رہا ہے، جلسے کا جواب سیاسی طور پہ جلسے سے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سے لیا ہے، ہم اتنے زیادہ بڑا جلسہ کر سکتے ہیں۔ ہم حکومت میں ہیں، گورنمنٹ میں بڑے زیادہ فائدے ہوتے ہیں جلسہ جمع کرنے کے لیے، خاص طور سے پنجاب میں پٹواریوں کا اور ان کا سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن وہ کیا جلسہ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف آئین میں ترمیم پورا ہفتہ ہوتا رہا کہ 3 دن 4 دن ادھر دورے ادھر دورے مولانا کو منانے کی کوششیں۔ پھر بالآخر آج نیوز آئی کہ وزیر اعظم پہلے تو برطانیہ چلے گئے، 2-3 دن وہاں نجی طور پہ قیام کریں گے، اس کے بعد وہ 23 تاریخ کو امریکہ پہنچیں گے، اور پھر امریکہ میں اقوام متحدہ کا UN کا اجلاس ہے، اس میں خطاب کریں گے، اور وہ اس طریقے سے جانا بھی ضروری تھا، پہلے سے طے ہوگا، کوئی ابھی اس لیے تو نہیں گئے ہوں گے۔ لیکن وہی سوال جو آج گونجتا رہا کہ آئین میں ترمیم کا کیا ہوا؟ وہ جس کے لیے اتنی جلد بازی تھی، اس کے لیے سب چیزیں تھی، کیا اس کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے؟ کیا یہ نمبر گیم میں ان کو یقین ہو گیا مولانا کون کہ وہ نہیں مانیں گے اور انہوں نے ہمت ہار دی، یا آرڈیننس کے ذریعے وہ لانا چاہ رہے ہیں وہی باتیں جو وہ اس میں آئین میں ترمیم کر کے لانا چاہتے تھے؟ اب بہت ہی خطرناک بات ہے اگر یہ ہوا، کچھ چیزیں ایسی جس سے خاص طور سے عدلیہ کو ہٹ کیا گیا، تو یہ وہی غلطی ہوگی جو ماضی میں پہلے حکمراں کر چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اس قسم سے اس میں جب عدلیہ سے ڈائریکٹ کلیش ہوگا تو پھر وکلا تحریک شروع ہو جائے گی، اور وکلا تحریک کے ساتھ پھر اگر ججز بھی شامل ہو گئے اور پی ٹی آئی شامل ہو گئی، فضل الرحمان شامل ہو گیا، تو حکومت کے خلاف وہ چیز بن جائے گی، وہ ٹیمپو بن جائے گا جو کسی بھی صورت میں بہت کوشش کے باوجود اب تک نہیں بن پا رہا تھا۔ تو یہ اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارنا چاہ رہے ہیں، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کا آئندہ 2-4 روز میں آنے والے شاید کچھ اس کے خد و خال نظر آئیں، لیکن اگر اس قسم کی چیز ہوئی تو یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی، اور جو پھر ہوتی تو ہے، لیکن جب حکمراں ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ تو ہم مینیج کر لیں گے۔ جب سے افتخار چودھری کو مشرف صاحب سمجھ رہے تھے کہ یہ تو مینیج ہو جائے گا، یہ کیا بڑا مسئلہ ہے، بند کر دو اس کو، ہٹا دو اس کو، نکال دو، لیکن وہ پھر سنبھلی نہیں، کیونکہ جو دوسری چیزیں پک رہی ہوتی ہیں جس کا دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے وہ ان کو ان کی نظر میں نہیں ہوتی، اور پھر ایسی غلطی ہونے جا رہی ہے۔ اگر جا رہی ہے تو اس پہ آنے والے دنوں میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ دوسری اہم خبر تھی، آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج 36ویں سالگرہ تھی، جو کل رات سے ہی پورے پاکستان میں جگہ جگہ منانی شروع کر دی تھی جیالوں نے، اور کیک کٹ رہے تھے وہ تھے۔ آج اس کی سب سے بڑی تقریب ہاؤس میں ہوئی، بلاول ہاؤس میں، جہاں پیپلز پارٹی کی تقریباً تمام سندھ کی قیادت موجود تھی، اور کیک کاٹا گیا، ان کو مبارکباد دی گئی، اور پیپلز سیکریٹریٹ کراچی میں بھی ایک جلسہ ہوا، ابھی رات گئے لیاری میں بھی ہے، کئی جگہ پورے پاکستان میں دنیا بھر میں یہ تقریب منائی جاتی ہے کیک کاٹنے کی۔ لیکن سب سے زیادہ جو پوچھے ہو جانے والا سوال ہے آج جیالوں کا، وہ یہی تھا جگہ جگہ کہ چیئرمین 36 سال کے ہو گئے، اب شادی کب کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی آ جائے گا، اور ہمارے ذائقے کے مطابق کسی جگہ آج یہ سوال ہوا، انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا کہ دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ سال ہو جس میں میری شادی ہو جائے، آپ لوگ دعا کریں، کوئی بعید نہیں کہ یہ اچھی خبر مل جائے جیالوں کو کہ ان کی شادی 36ویں ہی سال میں ہو جائے۔ بہرحال یہ تھی باتیں۔ آخر میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گا، جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور یہ بات ہمیں روز کرنی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، خاص طور سے ان گھروں میں جہاں بچے، چھوٹے بچے موبائلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔
اور ماں باپ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل دے دیتے ہیں، خاص طور سے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5-7 سال کے، اور وہ اتنی جلدی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں موبائل کا کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اور پھر جب وہ اسکول جاتے ہیں تو اتنا چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہو تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ان کے پاس نہیں ہے. کئی دفعہ ڈاکٹرز اور یہ جو بچوں کے ماہرین ہوتے ہیں صحت کے، وہ کہہ چکے ہیں نہ صرف آنکھ پہ بلکہ بچوں کے ذہن پہ اتنا برا اثر ہو رہا ہے اس موبائل فون سے کہ یہ آنے والے چند سالوں میں ہی یہ بچے جو ہے نا ایک مریض بن جائیں گے، یہ ایک ایسے ذہنی مریض بن جائیں گے کہ آپ کو ان کے لیے ان کا سائیکٹرسٹ کا علاج کرانا پڑے گا. جو بچوں کو اسکول جانے کی عمر ہوگی وہ جا رہے ہوں گے اپنے علاج کرانے کے لیے. تو خدا را اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو موبائل دے کے ان کا مستقبل خراب نہ کریں، ان کو آپ ذہنی مریض نہ بنائیں. صرف تھوڑے سے آرام کے لیے یا تھوڑی سی ضد کے لیے ماں باپ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو یہ بہت برا کر رہے ہیں. تھوڑا دل سخت کریں، تھوڑی ان کے ساتھ ٹائم بتائیں، کھیلیں. جیسے کہ پہلے زمانے میں بچوں کو مائیں اور گھر والے ٹائم دیتے تھے، دادا دادی نانا نانی وغیرہ، تو آپ اس طریقے سے بچوں کو بہلائیں. لیکن موبائل نہیں دیں کہ موبائل دے دیا چلو بچہ اپنے اس میں مصروف ہو گیا، ہم اپنے کام کر لیں، اپنی چیزیں دیکھ لیں. تو یہ آپ بہت برا کر رہے ہیں. آپ خود بھی اس کو روکیں اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کو بھی سمجھائیں، بتائیں. اور آج کل تو آپ لوگوں کے پاس گوگل ہے، اس میں سے چیک کر لیتے ہیں. بڑوں کی نصیحت تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انفارمیشن جو گوگل سے آتی ہے اس کو وہ اتھینٹک مانتے ہیں. اس میں جا کے چیک کر لو بھائی، اس میں دیکھ کے بتا دو اپنے ہی بھائی بہنوں بھابھیوں اور رشتہ داروں کو کہ یہ کتنا خطرناک کھیل آپ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی تو پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا دوستوں خاص کر غریبوں کا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.